ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او ود جاندے نے شاواں تو جو حیدر دے گدا بندے علی دا نام لے لے کے ولی مشکل کشا بندے محمد مصطفیٰ نے آکھیا اے ویر حیدر نو علی دے قدمی جو لگ دے او ذر مالکا بندے جنہاں نو حیدر قرار دا پس خردہ مل جاندا او غوث ابدال کتب و اولیاء تے اصفیاء بندے علی دے نام دا نعرہ ہلا دیندہ باطل نو او راواں بھول دے نہیں جس دے علی خود رہنما بندے علی مشکل کشا سلطان اقلیمی ولایت دے انہاں نو خوف کی حیدر جنہاں دے پیشوا بندے علی خیبر شکن فاتح زمانہ تاج زہرا دے علی دے فیض تھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ دے مصر جاں فضا بندے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اولیاء اللہ کے پیشوا اور صحابہ کرام میں بھی بڑے صحابہ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اور صورت کا اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو مکمل نقشہ اور صورت آپ کی فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ کا نام اور والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب اور کہا جاتا ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کعبے میں پیدا ہوئے اچھا اب اس کے کعبے کے اندر پیدا ہونے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے بہت کچھ اس کے اوپر لکھا گیا آپ کے کعبے میں پیدا ہونے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تو بے شمار لوگوں نے لکھا کہ نہیں آپ کی ولادت جون سی ہے وہ کعبہ معظمہ میں نہیں ہوئی مگر ہر زبان پر ایک بات ہے کم و بیش زیادہ تر کہ آپ کی ولادت کعبہ معظمہ میں ہوئی جون سی ہے ایک نقطہ ہے کہ حضرت علی کی کعبہ معظمہ میں ولادت کا جو معاملہ ہے اگر آپ کی ولادت کعبہ معظمہ میں نہ بھی ہوتی سمجھ لیں نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا تھا سوچنے کی بات ہے کیا فرق پڑتا تھا کیونکہ زمان و مکان جو ہیں وہ اہل بیت کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے اس زمان و مکان اہل بیت کے لیے باعث فضیلت نہیں بلکہ اہل بیت کرام جو ہیں وہ زمان و کرام کے لیے باعث فضیلت ہیں اہل بیت کرام وہ زمان و مکان کے لیے باعث فضیلت ہیں اور ویسے بھی جیسے کہ کعبہ معظمہ کی عظمت جو ہے وہ کسی کامل مومن سے زیادہ تو نہیں ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا حضرت شیر خدا کی ولادت بابرکت جو ہے یہ کعبہ معظمہ میں ہونا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ نہیں یہ ایک فرقے کی اختراع ہے کہ نہیں وہ فرقہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کی ولادت جن سے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے محدثین اور مورخین نے بھی
اس بات کو تواتر کے ساتھ بیان کی ہے. مثلا میں آپ کو صرف دو حوالے میں آپ کو دیتا ہوں. امام حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مستدرک کے اندر کہ تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کعبہ مکرمہ کے اندر جنم دیا. یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کے اندر جنم دیا. اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس بات کو مولا علی مشکل کشا کے مناقب میں شمار فرمایا ہے. یعنی عدالت الخفا میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مناقب سے ایک وہ بات ہے جو ان کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں ولادت پائی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کعبہ معظمہ کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عقل اور بصیرت سے کام لیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولود کعبہ بنا کر ایک باریک اشارے کی طرف ہماری توجہ دلائی اور ایک اشارہ فرمایا کہ اے کعبہ، آج تیرے اندر اس کی جلوہ گری ہے جو تجھے بتوں سے پاک کرنے میں پوری امت کے اندر سب سے مقدم ہوگا، سب سے زیادہ. اللہ اکبر. تو کون علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کبھی تو خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور اگر آپ خیبر کے قلعے والا معاملہ پڑھیں، بہت ڈیٹیل اس کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں بہت ڈیٹیل آئی ہے. اگر آپ پڑھیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جنہوں نے کبھی اور وہاں جو کچھ ہوا اور جو بشارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل ہوئی، کمال کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور وہ بشارات ایک طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمائی جن سی ہے. تو جنہوں نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور کبھی مرحب و ابن ود کو پچھاڑا اور گرا دیا، ان کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور جن کی تلوار کبھی میدان احد میں چمکی اور کبھی بدر کے ریگستانوں میں، اور جن کی شمشیر براں کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیدا کعبہ میں ہوئے اور شہید مسجد میں ہوئے، اس لیے کہا گیا ہے نا کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ قیامت تک اب کوئی ماں ایسا فرزند نہیں جنے گی جو پیدا تو کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو. یہ ان کو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، جنہوں نے ہجرت کی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر بسر کی. سخت شدید امتحان تھا اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور 100% موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی. مگر وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ 100% ویسے ہی ہے. اس لیے وہ بے خطر بالکل وہ آرام سے وہاں پر اس بستر پر جو ان سے لیٹ گئے، جو ان سے
تو اور مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے جو سردار تھے ان کے ساتھ مقابلہ تھا اور جان لینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے کافر جو ہے وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے اٹل ارادے سے جو ان سے وہ آئے تھے، مگر آگے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اس لیے یہ وہ بھی وہاں سے ناکام لوٹے۔ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ لوگ وہاں پڑھ سکتے ہیں جون سی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابھی حضرت شیر خدا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود نہلایا اور فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دے گا، آخری غسل مجھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منہ میں ڈال دی، تب حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولی، جن کے منہ میں پیدا ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آہا، جس زبان سے نازل ہوا قرآن اس امت تک پہنچا سارا، وہ تو حضور نے بتایا نا، یہ قرآن ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ حدیث ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ آئے تو دونوں حضور کی زبان سے ہی نا ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو وہ زبان پیدا ہوتے ہی جن کے منہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی کہ لو، پیدا ہوتے ساتھ تمہارا پہلا جو رزق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اس کو چوس لو، اس کو لے لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے، یہ آپ کی محبت تھی یا انداز ادب تھا یا جو بھی تھا، بہرحال جن سی ہے۔ تو حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے یحب اللہ و رسولہ کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یا یحب اللہ و رسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور احادیث میں ہے کہ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا یہ مجھے دے دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین علی ابی طالب، کہ حضرت علی ہیں کہاں، علی کو بلاؤ جان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی آنکھوں میں، وہ جو بھی مسئلہ تھا وہ وہیں پر ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا جون سا ہے، اور حضور نے آگے آپ سارا واقعہ جانتے ہیں جون سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اس واقعے کے اندر جو میں نے چیز بتائی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کی خواہش تھی کہ صبح اسلام کا جھنڈا مجھے دے دیا جائے، تو حضور نے فرمایا وہ ایسا آدمی ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر جو کچھ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے وہ تفصیل پڑھنے کے لائق ہے۔ کمال انہوں نے
اس آپ سرکار کے ارشاد مبارک کی جو شرح فرمائی ہے، عجیب و غریب شرح فرمائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صحابہ کرام کے اوپر، فضائل کے اوپر کمال. تو مگر اس وقت اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جو ان سے وہ جا سکیں. تفسیر روح البیان کے اندر ہے، تفسیر قرآن پاک کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر ہے وفی انفسکم افلا تبصرون کے تحت مدینہ منورہ کہ بعض منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا. اب حضرت علی کو پتہ چلا کہ بعض منافق جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی نے ایک منادی کروا دی کہ مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. تو آپ ممبر رسول پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں. اور پھر فرمایا کہ آج مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں تمہیں عرش اعظم کی باتیں بتاؤں گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ آپ نے یہ دعویٰ تو کیا ہے، تو علی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کیا آپ فرمانے لگے خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ میں اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور پھر نزہت، یہ تو تھی تفسیر روح البیان. اور نزہت المجالس شریف کے اندر ہے، نزہت المجالس شریف کے اندر کہ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پوچھو، میں زمین اور آسمان کی ہر بات جون سی ہے میں جانتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے دعوی علم میں سچی ہو تو بتاؤ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت علی نے زمین اور آسمان پر نظر ڈالی، مشرق اور مغرب پر نظر ڈالی، شمال اور جنوب پر نظر ڈالی، تو تمام طرف حضرت علی نے جو ان سے وہ نظر ڈالی. اور نظر ڈالنے کے بعد پھر فرمایا اور مسکرائے، فرمایا جبریل تم ہی ہو، تم ہی ہو جو ان سے. تو اس طرح کہ پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لعاب دہن کا صدقہ ہے جو میرے منہ میں حضور نے ڈالا تھا، یہ اسی کا صدقہ ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے جون سے ہیں وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پلکوں پر ٹھہرے رہے، تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا. بس پھر علم کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھیں مارتا تھا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اگر اتنا علم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیوں بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی جو کعبہ شریف کی بات میں نے بتائی ان کی ولادت کی، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں. حضرت علی تو اولیاء اللہ کے بھی سلطان ہیں، چاروں سلسلے حضرت علی سے ہی نکل رہی ہیں. چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ سارے جو ان سے ہیں. ایک سلسلہ جو حضرت ابوبکر صدیق والا ہے وہ بھی اگر آپ غور کریں تو جب اس کو اوپر جا کر آپ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی حضرت علی سے ہی جا کر ملتا، اس میں بھی فیض حضرت علی کا ہے. نقشبندی چاروں سلسلوں میں فیض حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرما دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. حضور نے فرما دیا تھا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس شہر کا دروازہ ہے. بھئی حضور کے اوپر تو علم کے سمندروں کی وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ جو شہر ہے اس شہر کا دروازہ حضرت علی ہے.
اس شہر اور اس شہر سے اگر کسی نے ایک قطرہ لیا ہے یا جتنا بھی لیا ہے، اس کو لینے کے لیے اس کو حضرت علی کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اس دروازے کو وہ پار کرے گا تو اس کو آگے سے کچھ ملے گا جو ان سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ مدارج النبوت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب بڑے جاہ و جلال اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ورود فرمایا تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کر دو۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی، بتوں کو توڑتے گئے اور ساتھ ساتھ پڑھتے گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اچھا اب قریب والے، نزدیک والے، پاس والے جو ان سے جتنے بت تھے جو نیچے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے۔ چند ایک بت ایسے تھے جو اونچے بت تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان بتوں کو توڑ دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ جب ان کو آپ نے توڑا ہے ان بتوں کو تو ان کو بھی آپ ہی توڑ لیں۔ فرمایا نہیں علی ان کو توڑ دو جن سے، تو یہاں نا یہ ہاتھ یہ اونچے بت جن سے ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ کہ ایک طرف تو آپ اشارہ فرمائیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں جون سے، اور یہاں یہ بت جون سے یہاں تک جون سے تو وہاں انگلی کا اشارہ فرما دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے۔ تو بہرحال تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تم نے ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو مگر نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کیا آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ جب حضور کے کندھوں پر سوار تھے جو کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت شیر خدا نے عرض کیا کہ آقا اگر آپ حکم دیں تو میں عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر کھینچ لوں، عرش عظیم کے پائے کو۔ اب آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھنے والے کا ہاتھ عرش عظیم کے پائے کے اوپر، تو وہ نبی خود معراج کی رات کہاں پر پہنچا ہوگا؟ یہ تو زمین تھی، تو یہ حالت تھی، تو وہ نبی خود معراج کی رات کس مقام اور مرتبے پر وہ پہنچے ہوں گے۔ تو اچھا حضرت علی کو ساری زندگی میں یہ موقع ایک دفعہ ملا تو حضرت امام حسین تو 9 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھیلتے رہے۔ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا جو بھی ہے ایک سے بڑھ کر ایک مرتبہ اور مقام جو ان سے، تو بت ٹوٹ گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرائے، تو کملی والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی مسکراتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے عرش سے چھلانگ لگائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبریل علیہ السلام نے۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جتنے فضائل میں نے احادیث کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق پڑھے، میں نے کسی صحابی کے متعلق نہیں پڑھے۔ عجیب و غریب فضائل، اس کی ڈیٹیل کے لیے تو یہاں کئی مہینے چاہیے جو ان سے۔ تو حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ مومن ہے، اور جو بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہے۔ حضرت علی سے بغض رکھنے والا
منافق ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر تفسیر روح البیان کے اندر وہ جو آتا ہے کہ جنگ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور آرام فرمانے کے لیے لیٹے اور حضرت علی کے زانوؤں پر سر رکھ کر لیٹ گئے، تو اب یہ دیکھیں کہ جھولی علی کی ہے اور سر تاجدار انبیاء کا ہے۔ حضرت علی کی گود کے اندر زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہان معلوم ہوتے تھے۔ تو اب حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اتفاق ایسا تھا، اور سورج غروب اب یہ تفسیر روح المیان کے اندر ہے یہ واقعہ، اور سورج غروب ہو رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ ہو رہا تھا، مگر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اطاعت رسول میں ایسا محو تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی، نہ ایک اہم فریضہ کے چھوٹ جانے کا، بس نگاہیں حضرت علی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر آپ کی نگاہیں تھیں کہ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے بس جلوہ حسن یار ہو، بس یہ ہے میری نماز اور یہی ہے سب۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اصل میں اللہ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے جو ان سے۔ تو ہاں کوئی ملا ہوتا تو وہ حضور معاذ اللہ کوئی جگا دیتا کہ مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے، آپ اٹھ جائیے جو ان سے، مگر وہ واقف رموز حقیقت تھے، صاحب امین علم لدنی تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہوں گر قضا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں گی، یہ کب ادا ہوں گی دوبارہ، نماز تو پھر ادا ہو ہی جائے گی، قضا ہوگی، مگر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اس کی قضا پھر کہاں پوری ہوگی جو ان سی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بہت اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں اور نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کمال حدیث ہے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو علی کا دشمن ہوا وہ میرا دشمن ہوا، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے جو ان سے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی پیدائش مبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آج کی حاضری ہماری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ولایت کے سمندر جو ولایت کا سمندر حضرت علی کو عطا ہوا اس میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔